اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، کربلا کی فضا آج ایک بار پھر سوگوار ہے۔ ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا کہ کربلا میں ایک مٹی کا طوفان آیا تھا کسی شہادت کی مناسبت سے۔ آج پھر مٹی کا طوفان کربلا معلیٰ میں آیا ہوا ہے۔ مسئلہ اس میں کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتا ہے، لیکن انسان کی جہاں تک سوچ ہے، جہاں تک میری اپنی سوچ ہے، یہی سوچ رہا ہوں کہ شاید امام تقی الجواد علیہ السلام کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں، اس وجہ سے کربلا کی مٹی اور کربلا کی ہوا اور کربلا کی فضا نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو امام تقی الجواد علیہ السلام کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہے۔ ابھی ایک ہفتہ نہیں گزرا، ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا، تقریباً اتنا ہی ٹائم ہو گیا ہے کربلا میں مٹی کا طوفان آیا تھا، اور ابھی ایک ڈیڑھ ہفتے کے بعد آج پھر کربلا کی فضا میں مٹی کا طوفان موجود ہے۔ ناظرین کرام، میرے خیال میں اللہ کی مصلحت بہتر جانتا ہے۔ ہم لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ آج بھی کربلا کی مٹی اور کربلا کا یہ آتے ہوئے طوفان اس بات کی علامت ہے، اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہوا۔ کربلا میں جنگ تو ہوئی، لیکن جنگ کے ساتھ ساتھ ظلم بھی بہت بڑا ہوا۔ نواز رسول کو شہید کیا گیا، شہید نہیں بلکہ ذبح کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسان جب یہ سوچتا ہے تو اس کا جو دماغ ہے وہ اس بات کے لیے کام ہی نہیں کرتا کہ کیا واقعی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ امتیوں نے اور کلمہ گواؤں نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ یہ کربلا کی فضا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بادلوں نے بالکل جیسے سونے کا کلر ہوتا ہے اس طرح کا روپ دھار لیا ہے کربلا میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں نا کہ کس طرح کی فضا ہے کربلا معلیٰ میں۔ میں حیران ہو رہا ہوں اس طرح کا یہ موسم دیکھ کر، کربلا میں اس طرح کا موسم ہے۔ اللہ اکبر۔ شدید ترین مٹی کا طوفان ہے اور اچانک یہ طوفان آیا ہے، اور ابھی ہوا رکی ہوئی ہے، اسی وجہ سے کربلا میں طوفان آنے کا منظر بہت زیادہ ہے۔ یہ مولا عباس علیہ السلام کے حرم کا باہر کا منظر ہے۔ آپ کو چل کے اندر کربلا بین الحرمین شریفین کا بھی منظر دکھاتا ہوں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقین کریں یہ جو مٹی ہے، یہ جو فضا ہے، یہ جو ہوا ہے، یہ مولا کو پرسہ دینے کے لیے آ رہی ہے کہ مولا پر واقعی کربلا میں ظلم ہوا۔ کربلا بین الحرمین شریفین میں وہ جگہ ہے جہاں پر کہیں پر علی اکبر کے ٹکڑے تو کہیں پہ شہزادہ قاسم کے ٹکڑے، کہیں پر علی اصغر علیہ السلام کے جگر پہ تیر تو کہیں خیام جلتے رہے، اور مولا حسین علیہ السلام نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت امام حسین نواز رسول پر، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام پر، جنہوں نے سادات کے ساتھ وفا کی۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں اگر کوئی غیرت اور شجاعت کا سبق سیکھنا چاہتا ہے تو وہ مولا عباس علیہ السلام سے سیکھے۔ مولا عباس علیہ السلام سے زیادہ صبر کی وفا، عزت کی وفا، وفاؤں کا پیکر ہے مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام۔ سامنے نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے۔ یہ کربلا کی فضا ہے، کربلا کی یہ مٹی ہے۔ اب یہ مٹی جب طوفان رک جائے گا تو زائرین اس کو تبرک کے طور پر اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیں گے، اور پھر جہاں سے زائرین آتے ہیں، ابھی تو محرم آنے میں بھی تقریباً ایک منتھ پڑا ہے، اور اس سے پہلے فضا امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو پرسہ دے رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کربلا بین الحرمین شریفین کا یہ جو فرش ہے، جو زمین ہے، اس میں بھی کتنی مٹی آ چکی ہے۔ یہ ساری خاک شفا ہے، کربلا کی خاک میں بھی شفا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی نگری کا ایک ایک قطرہ وہ بھی شفا ہے زائرین کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو یہ منظر دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب بھی آپ کربلا میں آئیں، پاکستان میں ہم نے اتنا یہ تو مٹی کا طوفان نہیں دیکھا۔ یہ کربلا معلیٰ میں ہی مٹی کا طوفان، اور آج دوسری بار 2 ہفتوں کے اندر دوسری بار کربلا معلیٰ میں مٹی کا طوفان آ رہا ہے، اور شدید ترین مٹی کا طوفان ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے حرم کا یہ منظر ہے۔ دیکھیں کربلا بین الحرمین کی لائٹیں بھی آن کر دی گئی ہیں، روشنی کر دی گئی ہے، کیونکہ ہوا جیسے ہی جتنی زیادہ مٹی کی طوفان سے فل ہوتی جا رہی ہے، کربلا میں اندھیرا چھاتا جا رہا ہے، اور اسی اندھیرے کی وجہ سے کربلا بین الحرمین شریفین میں لائٹس آن کر دی گئی ہیں زائرین کی آسانی کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ سکتے ہیں کربلا کی فضا، کربلا میں بادل
اور جب آپ کربلا میں ایسے موسم میں کھڑے ہو کر بولیں گے جیسے اب ہم بول رہے ہیں، آپ کو سنائی دے رہا ہے، جب آپ ایسے بولیں گے تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ مٹی آپ کے حلق کے نیچے تک۔ یہ ہوا بھی تو ہے جو مظلومیت کا درس دے رہی ہے، یہ ہوا بھی ہے تو جو بول بول کر کہہ رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام پہ ظلم ہوا۔ ہر بار کربلا میں طوفان زیادہ تر تب بھی آتے ہیں جب کوئی شہادت کا مناسبت ہو، شہادت کے کوئی موقع ہو، تب بھی کربلا معلیٰ میں اتنے شدید طوفان اور مٹی کی طوفان آتے ہیں۔ کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو یاد کر کے ہوا بھی روتی ہے، فضا بھی روتی ہے، اور کربلا کا ذرا ذرا آج بھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آنسو بہا کے روتا ہے۔ کیوں نہ روئے؟ کربلا میں اتنا شدید ظلم ہوا، اتنا شدید ظلم ہوا۔ ایک تو امام حسین علیہ السلام جن کے صدقے یہ کائنات بنی، ان کا پانی بند کر دیا گیا، ان کی سیدزادیوں کو برہنہ سر کر کے پھر شام لے جایا گیا، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ جیسی عظیم باپ کی عظیم بیٹی، ان کو بھی کربلا کے بعد بازار شام میں پھرایا گیا۔ خدا کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے آل محمد کے ساتھ ظلم کیا، اور آج بھی ظلم کرنے والے موجود ہیں، آج بھی آل محمد کے چاہنے والے پر ظلم ہوتا ہے۔ وجہ صرف کیا ہے کہ صرف وہ مولا علی علیہ السلام کے گھرانے کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو سب سے افضل مانتے ہیں۔ میری دعا ہے کربلا بین الحرمین شریفین میں اس موقع پر کہ اللہ پاک آپ تمام مومن مومنات کو زیارت نصیب فرمائے کربلا معلیٰ کی، الہی آمین۔ یہ منظر ضرور اپنے بہن بھائیوں تک پہنچائیں، ضرور شیئر کیجیے گا اس منظر کو، جو کربلا معلیٰ کا منظر یہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اس منظر کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کربلا ہم جو فقہ جعفریہ کے محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کے غم میں روتے ہیں، ہم کوئی خوشی سے نہیں روتے ہیں۔ کربلا میں ظلم اتنا بڑا ہوا کہ آج تک انسان تو کیا، کربلا کی ہوا بھی روتی ہے، کربلا کی فضا بھی روتی ہے، اور کربلا کی خاک بھی روتی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کے حرم کے بالکل ساتھ ہی ایک صحن بنایا جا رہا ہے مولا حسن علیہ السلام کے نام سے۔ جب اس کی کافی نیچے تک کھدائی کی گئی تو وہی خاک، وہی کربلا کی مٹی نکلی جو بتایا جاتا ہے کہ جب جنگ ہوئی تھی یہ مٹی اس وقت کی تھی، وہ مٹی اب نکل رہی ہے، اور وہ مٹی زائرین تبرک کے طور پر اپنے بہن بھائیوں میں وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ کربلا کا منظر ہے۔ کربلا میں اچانک مٹی کا طوفان آیا تو میں نے سوچا آپ زائرین کے ساتھ شیئر کر دی جائے ویڈیو بنا کے۔ اللہ پاک اب تمام مومن مومنات کو زیارت نصیب فرمائے۔ جتنے لوگ بھی کمنٹ میں دعا کے لیے بولتے ہیں ان سب کی دعائیں مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ تمام کی دعائیں مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ جو بھی جس نیت کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کرے گا، میری دعا ہے اللہ پاک اس کو اسی محرم میں کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائیں۔ اپنے پیاروں تک یہ منظر ضرور شیئر کیا کریں تاکہ جن کو نہیں پتہ ان کو پتہ چل سکے کربلا کی فضا بھی امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دے رہی ہے۔ اللہ پاک آپ تمام مومن مومنات کو زیارت نصیب فرمائے۔ جن مومن مومنات نے بھی دعاؤں کے لیے مجھ حقیر کو بولا، ان کی دعائیں مولا کی بارگاہ میں پیش ہیں۔ اللہ پاک آپ تمام مومن مومنات کی مشکلیں آسان فرمائے۔ جو بھی پریشان حال ہے کربلا والوں کے صدقے اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں کربلا والوں کے صدقے اللہ پاک ان کو اولاد نرینہ صالحہ عطا فرمائے۔ جن ماؤں بہنوں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے کربلا والوں کا صدقہ اللہ ان کے اچھے سے اچھے نصیب فرمائے اور اچھے سے اچھے ثواب بنائے۔ اللہ پاک آپ کو ود فیملی کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے۔ بہت ساری دعائیں آپ مومن مومنات کے لیے ضرور اس مقام کو، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہر مومن مومنات تک یہ پہنچ سکے۔ انشاءاللہ آپ کو مولا ضرور بلائیں گے۔ کربلا میں مٹی کا طوفان ہے، مولا عباس اور مولا حسین علیہ السلام کے حرم کی خوبصورت زیارت اور بین الحرمین کی یہ فضا اس وقت مٹی سے تقریباً فل ہو چکی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ رات کو شدید ترین مٹی کا طوفان اور ساتھ میں بران رحمت بھی ہوگی۔ کربلا معلیٰ میں ویسے تو بران رحمت صرف سردیوں میں ہوتی ہے، لیکن اس بار ابھی گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں تو اس بار ماشاءاللہ کربلا میں کافی بارش اور کافی مٹی کے طوفان بھی آ رہے ہیں۔ آپ سب مومن مومنات کے لیے ایک بار پھر سے دعا، ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اپنے پیاروں تک۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ویڈیو کو اسی کے ساتھ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کو سلام کرتے ہوئے میرے ساتھ سب مل کر یک زبان ہو کر نواز رسول مظلوم کربلا
ذبیح نینوا کربلا میں جس پر ظلم ہوا اس کو آئیں سب مومن مومنات مل کر میرے ساتھ پڑھیں، سلام کرتے ہیں اپنے مولا کو، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔